بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سور کا گوشت اسلام میں کیوں حرام ہے اور سور کا گوشت کھانے سے کون سی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر خنزیر کو کیوں قتل کریں گے، ان تمام سوالات کے جوابات جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کی گئی ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں سور سے دور رہنے کے لیے یہی وجہ ہی کافی ہے کہ یہ بے حد غلیظ جانور ہوتا ہے اور اس میں مشہور قسم کا نقصان دہ طفیلی جراثیموں کی تھیلی پائی جاتی ہے۔ سور کے گوشت کی ممانعت کی پیچھے جو وجوہات تھیں، پچھلے 25 سالوں میں قرآن کے حکم کی تائید میں سائنس نے متعدد وجوہات نکال ڈالی ہیں۔ مشہور جرمن میڈیکل سائنسدان ہائزیک ریکوگ نے سور کے گوشت میں ایک عجیب قسم کے زہریلی پروٹین اسٹوکسن کی نشاندہی کی ہے، جس سے کئی قسم کی الرجی والی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ زہر اس قسم کی الرجی والی بیماریوں مثلاً ایگزیما اور دمے کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ خنزیر کے گوشت میں ایک اور عنصر میوکوپولائزک چیرائد کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں سلفر ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے جوڑوں کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک اور پریشان کن بیماری جو سور کے گوشت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اسے شیپ وائرس کہتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کہ خود سور کے پھیپھڑوں میں بھی ایک کثیر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو بہت سی بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ بہت سے مسلمان دانشوروں نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف سور ایک ایسا جانور ہے جس میں اپنی مادہ کے متعلق کسی قسم کی حسد یا غیرت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اور اس لیے وہ اپنی مادہ کے لیے لڑائی بھی نہیں کرتا۔ اسی نسبت سے سور خوری کرنے والے لوگ بھی جنسیاتی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ سور کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سور اپنے ہی پیشاب اور پاخانے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر ملنے والی چیز کو کھا جاتا ہے، چاہے وہ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند اور ان کے زخموں سے رسنے والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور کے گوشت میں زہریلی مادہ جذب کرنے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ سور میں نہیں ہو پاتا، اور اس کا زہر اس کے خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ سور پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سور کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی اس پر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو سور کو پالتے ہیں اس کو سانپوں کے بل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ سور کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب سور مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ سور کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خنزیر کو قتل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ نجس العین ہے اور ہمیشہ گندگی میں ملوث رہتا ہے۔ اکثر ہمارے بڑوں میں یہ مشہور ہے کہ سور کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور ایک انسان 40 دن تک ایمان کے بغیر رہتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اور کوئی روایت احادیث میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔